اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وسؤر الدجاجة المخلات مكروه لأنها تخالط النجاسة ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها لا يكره لوقوع الأمر عن المخالطة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مرغی مخلات جو پھرتی ہے گھر میں ہر جگہ، اور مرغی مخلات کا جھوٹا مکروہ تنزیہ ہے. دیکھیں کیوں مکروہ تنزیہ ہے اس کا؟ مجھ دا جھوٹا پاک تے ککڑی چھوٹی چونج تے مکروہ تنزیہ ہو گیا، اس لیے کہ دجاجہ مخالطت کرتی ہے نجاست سے. وہ گند بچ نوندرا مار مار کے بچوں دانے کٹ دی تے چونج نال کھاندی تو چونج نال گند ملیا ہے جی. اور اگر ہو مرغی محبوسہ، لیکن اگر تساں ویکھیا بھی ککڑی گوہے چ نوندرا نال چونج نال دانے کھاندی تے چونج نال گویا ملیا گند تے آ کے انہیں وچ منہ پا دیتا ہے تو ہن پلیت ہو گئے جے پانی. تسی ویندے پئے ہو ہن پانی کیوں گندگی مل گئی اندے چ. اچھا جی. اور اگر ہو مرغی اور دجاجہ مرغا مرغی دونوں محبوسہ قابو کر کے رکھی ہے جی، اس حیثیت سے کہ نہ پہنچے چونچ اس کی اس جگہ تک جو اس کے قدموں کے نیچے ہے، کیونکہ اپنی وٹھ نو پھرولتی رہندی ہے تو نہیں مکروہ. اب اس کا جھوٹا باوجہ واقعہ ہو جانے امن کے مخالطت بن نجاست سے. کس سے؟ مخالطت بن نجاست سے. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخلات الجائلہ جول او جاوالان گھومنا، جائلہ فی عذرات الناس لوگوں کے گندگیوں میں مجھاں دے گوئے وچ چونجا مار دی رہندی. محبوسہ محبوسہ دو قسم ہے، جیڑی بدی ہے نا او توجہ کرے جی. ایک ان دو کی یہ کہ ہو بندی ہوئی فی بیت نفسہا مرغی کے اپنے بیت میں جی، او کھڈے شڈے وچ تاڑی. اور ثانی یہ کہ ہو محبوسہ اس حیثیت سے کہ ہو سار اس کا اور پینا اور کھانا اس کا خارج البیت. آپ کوٹھی وچ رہندی ہے تے کھاندی باہروں منہ کٹ کے جی، وچ کوئی شے نہیں. انج دی قابو کیتی ہے جی. چلو جی. جیسا کہ کما انہ تعالی اوجب الاستئذان. اچھا کہ دیکھا جی، ہاں بھئی خارج البیت اور اول اولا تجول، اور پہلی جو ہے وہ تو پھرتی ہے اپنے حضرات کے اپنی گندگی میں خود وہ، چونکہ وچ ساری عرش ہے نہ کہ ثانی جیڑی تھلے قابو ہے تو منہ دا باہر ہے بھی منہ اندر نہیں لے جا سکتی. اینتی تو کوئی نہیں بدی ہوندی جی، کھڈیاں وچ ہی ہوندیاں نے، وچ سارا گند کیتی رکھدیاں نے جی. محض مقید کیا گیا ہے بقولہ بحیثو، اور نیچے نہ پہنچے. اشارہ ہے وجہ ثانی کی طرف کہ اس کی چونچ نیچے نہ پہنچے جی. پیر کہہ رہا ہے تے مرغے دے مگر لگ گیا مولی شاکر، پج کے انہیں پھڑیا جی ہیں تے او میں گند گند کھاندا کوندا تے انہاں چھری ماری تے جناب پکایا تے اے پہ کہ ڈونگے چ مرغا کھادی جو. حالانکہ فتح سے مسئلہ پڑھیا جی، ویکھو جی مرغی جڑی کھلی ہے اینوں پہلے 2-3 دن بنو صاف کھو پیو دا جڑا نا سارا کچھ ٹھیک ہوئے جی. اچھا جی مانا جی. اور
اور مرغی مخلات کا جھوٹا مرغی مخلات کا جھوٹا مکروہ ہے، ہے، اس لیے کہ مرغی مخالطت کرتی ہے نجاست سے، مخاطب کرتی ہے نجاست سے، اگرچہ ہاں اور اگر ہو محبوسہ اس حیثیت سے کہ نہ پہنچے کہ نہ چونچ اس کی اس جگہ تک جو اس کے قدموں کے نیچے ہے نیچے ہے تو نہیں مکروہ، تو نہیں کیوں؟ باوجہ واقع ہو جانے امن کے مخالطت بن نجاست سے۔ نجاست سے جھوٹا مخلات کا مکروہ ہے، اس لیے کہ مرغی مخالطت کرتی ہے نجاست سے، اور اگر ہو محبوسہ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ پہنچے چونچ اس کی وہ چونچ اس کی اس جگہ تک جو اس کے قدموں کے نیچے ہے تو نہیں مکروہ، باوجہ واقع ہونے امن کے مخالطت بن نجاست سے۔ وَكَذَا سُؤْرُ سِبَاءِ الطَّيْرِ لِأَنَّهَا تَأْكُلُ الْمَيْتَاتِ فَأَشْبَهَتْ دَجَاجَةَ الْمُخَلَّاتِ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہا اذا کانت محبوسہ مخلات نہیں یار، دجاجہ ایسی دجاجہ جو فأشبہت دجاجة مخلاتا وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہا اذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها انه لا قدر على منقارها لا يكره لوقوع الامن عن المخالطة واستحسن المشائخ هذه الرواية۔ اور اسی طرح جھوٹا سباؤ تیر کا پرندے جو حرام ہیں، پرندے حرام ہیں، تو وقضا کا مطلب ان کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ مکروہ، ان پرندے دا اس لیے کہ یہ کھاتے ہیں میتات، یہ کھاتے ہیں مردہ چیزاں کھاندے نے جی، یا چڑیاں پھڑ کے آپ کھاندے نے جی، تو پس مشابہ ہو گیا یہ ہر ایک، یا مشابہ ہو گیا وہ جھوٹا دجاجہ مخلات کے، جی گل مک گئی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سباؤ تیر جب ہوں محبوسہ، جی بے مولوی عبدالجلیل شوق ہے کہ میں جڑا ہے نا جی باز رکھنا ہے، کی رکھنا ہے؟ انہیں باز رکھیا جی، اور جانتا ہے مالک اس کا کہ نہیں قذر اس کی منقار پر، جی تو نہیں انہیں ہوں بالٹی چ منہ کیتا تو باز نے پانی پی لیا بالٹی چوں، کہ لا یکرہ ہو یہ مکروہ نہیں ہے، باوجہ واقعہ انہیں امن کے مخالطت بن نجاست سے مستحسن جانا ہے مشائخ نے اس روایت کو توا اس کے ساتھ فتویٰ دی ہے۔ مثلا شوق آ گیا مولوی کاشف نو کہ لوکی رکھتے ہیں چڑیاں چھڑے، میں تو ادھر کہاں رکھنا نے پنجرے چ، اس کہاں رکھ لے، پھر گند چ کوئی نہیں، نہ کوئی چڑی مارن دینا نہ کچھ، انہوں صاف ستھرے دانے پاندا ہے، تو وہ نہ پانی پیتا تو بالٹی مکرو کو نہیں ہوئی جی، سمجھائیے جی، اے گل ہے جی۔ چلو جی، اور اچھا جی وقضا سورو، یعنی جیسا کہ مکروہ ہے دجاجہ مخلات کا جھوٹا، اسی طرح مکروہ ہے سباؤ تیر کا جھوٹا۔ قیاس یہ ہے یہ کہ ہو نجس، ان کا جھوٹا کیا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ سباؤ البہائم کا جھوٹا باوجہ نجس ہونے، سباؤ البہائم کے لعاب کے جو پیدا ہے گوشت نجس سے، تو یہ پرندوں کا بھی چونچ جب لگی ہے تو اس میں ان کی تھوک مل گئی ہے، تو وہ جو ہے نا گوشت ان کا نجس ہے، تو ان کی لعاب بھی کس سے پیدا ہوا ہے؟ نجس سے، تو لہذا پانی کیا ہونا چاہیے؟ لیکن وجہ استرسان یہ ہے کہ پرندے پیتے ہیں چونچ سے، پرندے، اور یہ کہ وہ چونچ جو ہے وہ تو ہڈی ہے خشک، جو کیا ہے کنی بار کے دلیل پڑی جے برخلاف، اس لیے ان کا جھوٹا جو ہے نا وہ مکروہ ہے جی۔ مکروہ کیوں ہے؟ کہ بھئی وہ
ओ लियाना ताकुल मैतात बेशक अगर यकीन हो चुंझ नाल गंद मिलिया फिर तो मकरूह, फिर तो नजस है के। अच्छा तो हड्डी है बरखिलाफ से बाल बहाइम के, क्योंकि वो तो पीते हैं अपनी ज़ुबान से और ज़ुबान उनकी तार है उनके। एक दूसरी दलील और इसलिए कि सिबाओ तैर में एक मजबूरी है, ज़रूरत है। क्या? इसलिए कि वो उड़ते हैं उतली मोटरवे पर, वो हवा में उड़ते हैं, वो हवा में उड़ते हैं। सुने जी ऐ शाबाश जी। तो पस फतह शराब ऊपर से आते हैं, पानी पी जाते हैं, उड़ जाते हैं जी। और नहीं मुमकिन बचाना बर्तनों को उनसे, ख़ास करके जंगलों में, खुली जगहों में जी। सहारा से मुराद जंगलों में कितना मतलब खुले घर सड़के। और इसलिए कि सिबावत ये मुराद है सहारा से। सुने जी अब खुले घर पांडे शांडे बाहर पे ने तो चीज़ आई तो उतों में पी गए। बरखिलाफ सिबाउल बहाइम के जी, ये सिबाउल बहाइम जो है ये तो वध को करे को लूंबड़ आ जाए तो हो या कोई बांदर आ जाए, बाकी तो बढ़िया चीज़ां तो कोई नहीं आउंदियां करा तो वो भी एडे नहीं आते जी। अच्छा जी, लेकिन सिबाओ तैर खाते हैं अज़र गालबन गंदगी, बस इसलिए इसने पैदा कर दिया किसको? उसकी कराहत को, उसकी कराहत को। उड्डण वाले परिंदे च हराम थोड़े ने, हलाल चोखे ने। सुने जी कां एले गिर जी होंगी जो गंजी जी, तो इस तरह कोई होर दो चार शिकरा शुकरा जी, तो बाकी तो जिन्हें भी ए चुंझ नाल खांदे ने, पैरां नाल नहीं नोच के खांदे, सारे हलाल ने कि नहीं जी। बगला भी उस जेरे बास आया सी जी, ये लालियां भी सारियां, लेकिन तमाशा किया है कि भी उन्होंने लाली दो किस्म की होंगी है, किहड़े मुफ्ती साहब ने बनाई है। तो वो सिर्फ ये है कि भी वो गल एक टुरदी आती, उस डर तो नेड़े को नहीं जाता जी, वरना बगले सारे पैरां च नोच के फड़ के फिर खाते हैं जी। वो डड्डी सबूती उन्हें चुंझ नाल फड़नी है, लंघ गई गल च फस गई, उत्थे फसिया बैठा रहता शोधा जी। लेकिन कां जिहड़ा है ये पैरां च नप के रोटी भी चुंझ नाल खांदा है, मुर्गी शोधी रोटी उन्हें पा देना एडी को, तो चुंझ च भड़काई फिरदी है, पैरां च हालांकि पैर है नाल, लेकिन पैरां थले नप के थोड़ी थोड़ी करके खाए ज नहीं है जी। तो अल्लाह का निज़ाम है ना, कि ये अल्लाह का निज़ाम है कि भी हलाल जिहड़े ने वो पैरां थले नहीं रखते, शायद चुंझ नाल खांदे ने, हराम पैरां च नप के नोच के खांदे ने जी। या इल शिल चूचा चाह के पहले पैरां च नपना है, बाज भी पैरां च नपी रखना है, फिर विचों चुंझ नाल थोड़ा थोड़ा खाना है जी। हलाल परिंदे में नहीं करते जी। तो ए मतलब अल्लाह का निज़ाम देखो ना, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। यानी कोई भी परिंदा है, तुसीं उन्हें वेख्या चीज़ पाई है, तुसां उन्हें वड्डी जिहड़ी उन्हें चुंझ च पूरी नहीं आउंदी, तो तुसां वेख्या वो चुंझ नाल भड़कांदा पैरां थले नहीं नपिया, तो शरीयत के कानून के मुताबिक की है मौलवी नदीम है, हलाल है, हराम नहीं है जी। वो साढ़े जेडे पैदाइशी मुफ्ती ने वो मौली समान तो कितने काबू आते हैं जी। चलो जी, लेना ताकुल काल फ़की अबू लैस रहमहुल्लाह, रिवायत किया हसन बिन ज़ियाद ने इमाम साहब रहमहुल्लाह साहब ने फरमाया कि अगर परिंदा नहीं तनावल करता मैता को जैसा कि बाजी आहली, तो नहीं मकरू। बेकार अगर किसी रखे है तो उन्होंने जड़ा ना भी हो हलाल गोश्त पाते ने। सुने इंज नहीं भी जिंदा चिड़ी उन्होंने चुंझ फड़ाई तो उन्हें पैरों च रख के तो खादा मार के नहीं, तो लिहाजा भी हुण की मकरू नहीं। और इसी तरह सिबाओ तैर का जूठा, इसलिए कि सिबाओ तैर खाते हैं मैतात, बस मुशाबे हो गए दजाजा मुखल्लात के, यानी मुशाबे होगा जो जूठा उनका है वो मुशाबे हो गया दजाजा मुखल्लात के जूठे के।
اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سباع الطیر جب محبوسہ ہوں اور جانے ان کا مالک اس بات کو کہ نئی گندگی اس کی چونچ پر تو نہیں مکروہ بابجا واقعہ ہو جانے امن کے مخالطت سے اور مستحسن جانا مشائخ نے اس روایت کو وَأَفْتَوْا بِهَا اور اسی طرح جھوٹا سباع الطیر تھا اس لیے کہ سباع الطیر کھاتے ہیں میتات پس مشابہ ہو گئے دجاجہ مخلات کے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سباع الطیر جب ہو محبوسہ اور جانے ان کا مالک اس بات کو کہ نہیں گندگی ان کی چونچ پر تو نہیں مکروہ باجا واقعہ ہونے امن کے مخالطت سے اور مستحسن جانے مشائخ نے اس روایت کو جی ما يسكن البيوت كالحية والفقرة مكروه لأن حرمة اللحم أوجبت نجاسة السوء إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطواف فبقيت الكراهة والتنبيه على العلة في الهرة اور جھوٹا ان جانوروں کا زیرو کا جو سکونت کرتے ہیں گھروں میں جیسا کہ حیا اللہ تعالیٰ اس موزی دے شر کو بچائے سارے موزیات دے شر کو بچائے اور چوہا جی اسی طرح اور کرلے شرلے کوئی تو ان کا جھوٹا کیا ہے مکروہ ہے کیا ہے ان کا جھوٹا مکروہ ہے او میرے او یارو پانی لیانا ہوئے میل تو دوروں بھر کے تے مس ایک بالٹی پانی لیاندی ہے تے پر چوہا آیا وہ بالٹی جو پانی پی کے نس گیا ہے اے اتنے موٹر لگی ہوئے مدرسے دی تے پھر تے ٹھیک ہے بالٹی ڈولو دوجی بھر لو ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن بالٹی کو سی تو ہونا چاہتے کی کرنا چاہیے جی اس واسطے مسئلے جڑے نا تھوڑے کھانے چ نہیں پی رہے جی جی سمجھے پہ جی تو ان کا جھوٹا کیا ہے مکروہ ہے کیوں مکروہ اس لیے کہ یہ ان کا گوشت کیا ہے اس لیے کہ گوشت کی حرمت تو واجب کرتی ہے جھوٹے کی نجاست کو لہذا ان سب کا جھوٹا کیا ہونا چاہیے نجس ہونا چاہیے مگر یہ کہ ساقط ہو گئی نجاست طواف کی علت کی وجہ سے پس باقی رہ گئی اور تنبیہ علی العلت وہ علت طواف والی کون سی ہے وہ ہرہ کے بارے میں گزر گئی ہے جی ایشا بس ہاں جی او دیکھو او حرمت اللحم سوال ہے تو انسان کا بھی تو گوشت حرام ہے کہتے ہیں لا بطریق تکریم حرام تو ہے لیکن بطریق تکریم حرام نہیں ہے پس نہ ٹوٹے گا یہ حکم کس کے ساتھ کہ آدمی کا گوشت حرام ہے لیکن یہ کرامت کے طریقے پر ہے عزت کی وجہ سے اور تنبیہ بعد نے کہا معنی اس کے تنبیہ کا کیا معنی ہے کہ تنبیہ علت پر ہرہ میں بعد نے کہا کہ معنی اس کا کہ باقی رہ گئی تنبیہ علت پر وہ علت جو تھی ہرہ میں بعد نے کہا ہے کہ یہ جواب ہے سوال مقدر کا تقریر اس کی یہ ہے کہ معاذ الذی کیا شے ہے جو رہنمائی کرتی ہے تمہاری طواف کے ہونے پر علت سکوتے تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ طواف علت ہے جس کی وجہ سے نجاست ساقط ہوگی تو کراہت تک بات آ گئی ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علت بیان کی سکوت نجاست کی بلی کے جھوٹے سے بے علت طواف بقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلی ہرہ طوافین علیکم و طوافات سے ہے اور تحقیق پایا گیا طواف آنا جانا سواکن البیوت میں اور طواف سواکن البیوت میں ازید ہے اس سے ہرہ کی بنسبت وہ بلی پھر بڑی ساری کار نظر آتی ہے مانوس ہے چوہے تو مانوس نہیں ہے کہ جی
ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਰਸ਼ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ او جھوٹا ان جانوروں کا جو سکونت کرتے ہیں گھروں میں جیسے حیا اور فارا ان کا جھوٹا مکروہ ہے یہ بچ مثال ہے نا بھی جھوٹا ما یسکن البیوت کا مکروہ ہے باوجہ اس لیے کہ گوشت کی حرمت واجب کرتی ہے جھوٹے کی نجاست کو مگر یہ کہ ساکت ہو گئی نجاست طواف کی علت کی وجہ سے تو بس باقی رہ گئی کراہت اور تنبیہ علت پر ہرہ کے مسئلے میں ہے شابہ اور جھوٹا ان جانوروں کا جو سکونت کرتے ہیں گھروں میں جیسے حیا اور فقرہ مکروہ ہے اس لیے کہ گوشت کی حرمت واجب کرتی ہے جھوٹے کی نجاست کو مگر یہ کہ ساکت ہو گئی نجاست طواف کی علت کی وجہ سے بس باقی رہ گئی کراہت اور تنبیہ علت پر ہجرہ کے مسئلے میں بسور وسکر الحمار والبغل مشکوک فیہ قیل الشک فی طہارتہ لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يغلب اللعاب على الماء بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل شک فی طہوریته لأنه لو وجد الماء لا يجب عليه غسل رأسه چلو ٹھیک ہے جی اور توجہ ہے مسئلہ بچیے اور جھوٹا گدے کا گدی بھی نالے اور جھوٹا خچر خچری کا ان چاروں کا جھوٹا مشکوک فی ہے کیا ہے او اشیت بیخ بغل اور جس کی مما کھوتی ہے کیے او خچر پیو گھوڑا ماں کھوتی اور اگر ہو ولاؤ باقارا جی نہ امو ہو ٹھیک ہے نا یہ بھائی اگر خچر کی ماں گائے ہے تو ویک لو یہ بھی جگہ نا جم سکتا خچر اتوں یا ہاں گھوڑا نہیں آخ دیتا یا گھوڑی ہے کھوتے جفتی کیتی گھوڑی نال گاں نال تے وچوں پیدا ہویا خچر تو یہ جو ہے نا بھئی یہ اس کا جھوٹا کیا ہے اس لیے کہ حیوانات میں اصل جو ہے وہ الحاق بالمما ہوتا ہے ڈیڈی جان نہیں ہوتا جی وہ ماں کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں ابے کے ساتھ لاحق نہیں ہوتے جی کٹی کیڑی مجھ دی ایس دی کیڑے سڈے دی وہ سڈا چودھری کا پتہ نہیں کدے گیا ہے یہ نہیں پوچھتے جی ماں پوچھتے ہیں جی جی اچھا بھائی دھیان میں نکیو او اتنے گلا نہ کرو یار اور جھوٹا حمار کا اور بغل کا مشکوک فی ہے کیا ہے اے شاباش دھیان کرے جو میں بلا جو ایک منٹ پڑھ لیے پھر ہوگا ٹوٹتے ہیں مشائخ نے کہا ہے مراد شک سے توقف فی ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے لکھا جی کہ کون لکھے لتعارض الادلہ ادلہ میں تعارض ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بنایا گدے کے جھوٹے کو طاہر کان شیخ ابو طاہر وہ انکار کرتے تھے اس عبارت کا وہ کہتے تھے کہ نہیں جائز ہونا شے کا احکام شرع سے کیا بلکہ وہ محتاط فی کہنا چاہیے اس کو کیا کہنا چاہیے کہنا چاہیے دیکھو نا احتیاطاں بزرگاں دیا نوازل میں یہ ہے کہ حلال ہے وہ شے کہ پیے اس سے گدا وہ کیا ہے حلال ہے ابھی دوسرے فتوے آ گئے نا مشکوک فی باوجہ اس کے جو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ نے فرمایا گدے کا جھوٹا پاک ہے
اور جناب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہو نجسن کہ یہ کھوتا نجس ہے. آگے سمجھیں. چلو واپس. کیلا یہ مشکوک فی شک کس میں ہے؟ بعض نے کہا شک اس کی طہارت میں ہے. شک اس کی طاہر تو ہے، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے کہ نہیں، اس میں شک ہے. سنیں، شک اس کی اس لیے کہ اگر ہوگا طاہر تو البتہ ہوگا طہور بھی. جی لیکن تھل لکھے ہے لازم باطل ہے، ایک گل نہیں کہ اگر طاہر ہو تو خواہ مخواہ طہور بھی، ورنہ پچھلی بار نہ ٹکر کھا گیا. جی جب تک نہ غالب آئے لعاب پانی پر، سنیں جی کہ جب تک لعاب پانی پر غالب نہ آئے تو اس وقت تک جو طاہر ہے وہ طہور بھی ہے. یہ کھوتے کی بات نہیں، عام ڈنگروں کی، حلال جانوروں کی، کیونکہ لعاب سے کسی کا لعاب اکٹھا کر کے وہ پاک لعاب سے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں سارے تھکا سوٹی اور لوٹے جی لوٹا بھرے گا تھکا دینا کی کرو، وہ نہیں گل سمجھو نا، تم سمجھ نکلتی ہے پہلے دماغ جائے گی غلط تو ہے نا، کراہت نہ کرو کہ یہ لعاب غالب آ گیا تھا. اب کیا ہوا؟ ہوتا یہ ہے کہ لعاب سے تھکا نہ وضو نہیں کر سکتے. جی اے وجہ جی سمجھے بھی سارے شہر نے تھکا کٹھے کر کے انہوں نے غسل دینا ہے، انج تو نہیں نا. جی اے وجہ جی جب تک نہ غالب ہے کون؟ لعاب پانی پر. اور معلوم یغلب، اس لیے کہ طاہر کا اختلاط بالماء نہیں نکالتا ماء کو کس سے؟ جب تک وہ طاہر غالب نہ آئے. جیسا کہ مل گیا ماء الورد پانی کے ساتھ، تو ماء الورد غالب آ گیا تو پانی جو ہے وہ طاہر تو ہے، طہوریت سے نکل گیا. کس سے؟ بعض نے کہا ہے کہ شک ہے اس کی طہوریت میں فقط. کس میں؟ پاک کرنے میں. جی تو پچھلا پھر شک ہے پاک ہونے میں، تاں طہوریت بڑھنا ہے نا. جی گل نہیں بڑھنی. جی کیونکہ دلیل جو دی ہے وہ اسی کے مطابق ہے کہ پاک ہونے میں شک ہے، اس لیے کہ جو پاک ہوتا ہے پھر پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے. جی تو یہ کہو کہ پاک ہے پاک کرنے والا نہیں ہے تو یہ جڑتا نہیں، اگرچہ وہ کہا کہ ملازمہ ٹھیک نہیں ہے. بعض نے کہا کہ شک اس کے پاک کرنے میں ہے، اس لیے کہ اگر پایا گیا پانی تو نہیں واجب. پاک کرنے میں شک ہے، پاک ہونے میں شک نہیں ہے، خود پاک ہے لیکن اس پر دلیل سنیں. اس لیے مولوی غلام عبد الجلیل نے وضو کیا تھا کھوتے کے جوٹھے کے ساتھ، تو اس نے مسح کیا سر کا، اس لیے کہ اگر پایا اس نے پانی مطلق تو نہیں واجب اس پر دھونا اپنے سر کا بعد ما مسحا بسورہ ہی. سمجھے ہی؟ اور ویکھو نا لا یاجب بلاؤ کا نام او کدے گئے ہوئے مولوی او بلاؤ تھوڑا مولوی جو اس عبارت ہے نا پہلی عبارت کی لا شک فی طہارت ہے یہ نا. اس طہارت سے مراد پاک ہونا، یعنی طاہر میں. شک طاہر میں ہے. کس میں؟ طاہر میں، اویس میں نہیں ہے. پاک ہونے میں شک ہے، اس لیے کہ جو پاک ہوتا ہے وہ پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، تو ملازمہ ٹھیک نہیں. بعض نے کہا شک ہے طہوریت میں، پاک کرنے میں شک ہے، خود پاک ہے پاک کرنے میں. اس پر دلیل دی ہے کہ جس نے کھوتے کے جوٹھے سے وضو کر کے مسح کیا ہے تو جب اس کو ماء مطلق ملے گا تو باقی تو یہ آزاد دھوئے نا سارے. سر کا مسح کیا ہے لیکن سر کا دھونا اس پر ضروری نہیں ہے. جی ضروری کیونکہ اگر وہ پاک نہ ہوتا تو پھر جب پانی ملتا تو سر کو دھونا چاہیے تھا. اور منہ بازو پاؤں تو دھوئے ہیں، وہ تو دھونی ہے جب وضو کرے گا. جی سر دھونا نہیں مسح کرنا ہے، تو چاہیے تھا کہ سر کو پہلے دھوتا پھر مسح کرتا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. اور سمجھے ہی؟ ہوں پڑھو آشیا
اگر ہو ماں کی تبلو کانا طہارت الماء مشکوکن، جی تو اگر ہوتی پانی کی طہارت مشکوک، پاک ہونا مشکوک ہوتا، پاک ہے کہ نہیں، پاک کرنے والا تو ہے ہی نہیں، خود بھی پاک ہے کہ نہیں، تو البتہ واجب ہوتا دھونا اپنے سر کا، وہ سر کے مسا کیا اس کا بسور الحمار ہے نا، ایتھے لکھا ہے بسور الماء، پھر بھی دوجی باری چھاپے پھر بھی یہ فوش غلطی ہیں جی، بسور الحمار ہی ہونا ہے، بسور الماء تو ہونا ہی نہیں جی، ہونا ہے حمار ہے جی، گدھے کے جوٹے کے ساتھ، گدھے کے احتیاطاً، چلو نے مہربانی، پھر مڑ مڑ کے بعد مراجت کم ٹل لائی ہوندے نے جی، غلطیاں کڈی ہوندے نے، باقی تو کتب خانے والے ایک باری کتابت کراندے نے، مڑ کے کدی انہوں ہاتھ ہی نہیں لایا، جویں ہے گا ٹپائی رکھو کم۔ تو اچھا جی، اگر واجب ہوتا اپنے سر کا دھونا، وہ سر کے مسا کیا تھا اس کا گدھے کے جوٹھے کے ساتھ جی، احتیاطاً، کیا احتیاطاً یہ ہے نا کہ شک ہے نا کہ پاک ہے کہ نہیں، پاک ہے تو پھر تو دھونا ضروری نہیں، پاک نہیں تو دھونا ضروری ہے، تو دونوں باتیں اکٹھی ہو گئی، لہذا احتیاط یہ ہے کہ سر کو دھوتا، کیونکہ شک واجب کرتا ہے کس کو، غسل کو نہیں، غسل کو۔ وَإِنْ كَانَ التَّوَهُّمُ، اگر توہم ہوتا تو وہ اس کو واجب، کیونکہ توہم مغلوب کو کہتے ہیں، شک جانبیں برابر، بلکہ تقاضا کرتا توہم کس کا، اے شاباش اور بلا ہوئے اور جھوٹا ہے ایتھے لو کانا بولے کون جی، اما بہرحال اس بات ملازمہ جو رکھا ہے اگر طاہر ہو تو خام خواہ، بہرحال اس بات ملازمہ اس لیے کہ پانی نہیں ہوتا طاہر غیر مشکوک مگر یہ کہ ہو لعاب مختلط بھی کیا، ایشا بس بوجہ محال ہونے یہ کہ نہ ہو پانی مشکوک مع شک اس میں کہ جو مل گیا اس کے ساتھ، کیونکہ پانی متصف ہوتا ہے مختلط بھی کی صفت کے ساتھ، تو جب ہو جائے گا لعاب پاک، جب ہو لعاب طاہر غیر مشکوک تو نہیں نکالے گا پانی کو کس سے، مگر بعد اس کے کہ غالب آ جائے لعاب اس پر، دلیل چلائی نے پر چلو چلی نہیں، اور جھوٹا گدھے کا اور خچر کا مشکوک فی ہے، بعض نے کہا ہے شک اس کے پاک ہونے میں ہے، اس لیے کہ یعنی پاک کرنے میں نہیں بلکہ کس میں، دھیان کریں جی، اس لیے کہ اگر ہو پانی طاہر ہوتا، ہوتے کا جھوٹا تو البتہ ہوتا طہور بھی، جب تک نہ غالب آئے لعاب پانی پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بعض نے کہا ہے شک اس کے پاک کرنے میں ہے، پاک ہے تو صحیح، پاک کرنے میں شک ہے، اس لیے کہ اگر اے دلیل ہے بھی پاک کرنے میں شک ہے، خود پاک ہے، اگر پائے او مصلی او متودی مائے مطلق مکلف مائے مطلق کو تو نہیں واجب اس پر اپنے سر کا دھونا، بعد ما مسح بسور الکھوتا جی، اور جھوٹا گدھے کا اور خچر کا مشکوک بھی ہے، بعض نے کہا ہے شک اس کے پاک ہونے میں ہے، اس لیے کہ اگر ہوتا ہے تو البتہ ہوتا طہور، جب تک نہ غالب آئے لعاب پانی پر، اور بعض نے کہا ہے شک اس کی طہوریت میں ہے، اس لیے کہ اگر پائے مکلف مائے مطلق ہو تو نہیں واجب اس پر، مکلف پر اپنے سر کا دھونا، وَقَضَا لَبَنُهُ طَاهِرٌ وَعَرَقُهُ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ وَإِنْ فَحُشَ فَقَضَا سُعْرُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ۔ توجہ،
اور اسی طرح دودھ کھوتی کا پاک ہے، کھوتی کا دودھ بولو چاہ اے مسئلہ وکھرا ہے، اگلا وکھرا ہے، ادھر ویخ اچ لایا نے نشان کے کون لایا نے ہیں بولو چاہ وَقَضَا لَبَنُهُ او ویکھو یعنی حمار او کھوتا نہیں او کھوتی، کیونکہ مذکور کون ہے؟ حمار ہے، اس واسطے مرجے حمار ہی بنانا ہے۔ اگر تو کہے کہ دودھ تو ہوتا ہے کھوتی کا نہ کہ کھوتے کا، اتان کھوتی ہوندی ہے، حمار کھوتا، کھوتے دا بھی کدے دودھ ہویا ہے، وہ تو انج پنجابی جاندے نے ویندے بھی سڈا چول ہے جی، کمال کیتا ہے۔ جس بندے کو کدی انہیں ناساں دا وال پٹ کے کسی نے نہ دیتا ہو تو مولوی غلام صاحب اندے کول خدمت کرا لے تینوں آندے نے سڈا چویا سو۔ اچھا جی، تو جواب یہ ہے کہ مراد حمار سے جو یہاں متن میں ہے وہ کیا ہے؟ جو مذکر مؤنث دونوں کو سنا جی۔ تو پھر حمار کیوں کہا ہے، اتان کیوں نہیں کہا؟ تو تخصیص حمار کی اس کی شرافت کے لیے بیعتبار بعض نے یوں جواب دیا کہ دودھ جڑا ہے نا اے مادہ کلی تے بنا ہی نہیں سکتی جب تک کوئی نال جڑا نہ ہوئے جی کوئی سان نہ ہوئے تو تاں جی کٹی جوان ہوگی سنڈا نہ لبے بڑا چو کے بخاؤ۔ جواب دیا گیا بھائی طور کہ حمار سبب ہے کس کا؟ بھئی اس نے کھوتی نال جفتی کیتی تو کھوتی سوئی ہے تو تاں دودھ آیا جی، تو لہٰذا صحیح ہے یہ کہ مضاف کیا جائے کھوتے کی طرف دودھ بطور سبب ہونے کے، بطور بھئی رضائی ابا کیڑا بندا ہے جن نے عورت نال وتی کیتی ہے تے بال جمے پھر دودھ آیا ہے، اے دودھ کسی اور بچے پیتا ہے تو یہ رضائی ابا ہے نا، اس واسطے کہ دودھ دا سبب کون ہے؟ اے مرد ہے نا، بھلا ہو جے اے شاباش ہے جی۔ وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آتی ہے ابن العواتق، کنواریوں کے بیٹے۔ وہ اصل ہوندا واقعہ ہے کہ جس لئے سیدہ حلیمہ پاک لے گئی سن تو وہ کس وقت بھی کوئی ایک دو جوان بچیاں جنہاں دی شادی کو نہیں سی ہوئی تو انہاں جلے دیکھیا نبی تو بچے اتنا عظیم ہیں، ظاہر اس چند دن نے سونے تشریف لائے تو انہاں اپنا پستان منہ چ پایا تو دودھ اتر آیا سی جی، کو دو چار کڑیاں اس طرح دودھ پیا تو وہ پھر اس واسطے لقب بن گیا آپ دے ابن کنواریوں کے بیٹے جی، بھی مطلب بھی سرکار کا وہ تو سرکار کا خاصہ ہے جی۔ کہ پڑھو نا لفظ ابن العواتق تو مطلب اے بھی پھر پوری تفصیل پڑھو کہ تمہیں سمجھ آ جائے گی جی۔ بسم اللہ۔ اے وہ ہے نا سبل والہدا ہدا اندے جنہ سبل اور جڑی کتاب ہے سیرت دی بڑی کمال اندے وچ واقعہ لکھے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویکھنا ہوئے تو انہوں کھولیا جے تو میں انہوں آکھو انہوں سنو جتھے سونے دے بچپنے دے حالات نے نا جی وہ کھولے تو بچ لکھا واقعہ سارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی خیر وہ سمجھے ہی تو یہ بھئی حمار کا ذکر کیا بھی سبب یہ ہے، بعض نے یہ جواب دیا لیکن راجع جواب وہی ہے کہ یہ لفظ مذکر مونس دونوں پر بولے جاتے ہیں، کھوتا کھوتی جس لئے مراد جمن فرس آیا پیچھے کیا ہے اور پیچھے پچھلے صفحے تھے تو فرس مانا گھوڑا تو نہیں ہے، جنس ہے، مذکر مونس دونوں پر جو وہاں مناسب ہے وہ مانا کریں گے جی۔ اے شاباش جی۔ اچھا جی اور طاہرن اور بینا پہیں بعض نے کہا ہے کہ کیلا المذکور ہے نا، المذکور لیسا بظاہر روایہ، جو یہاں ہے نا کہ اس کا دودھ پاک ہے، بعض نے کہا یہ انما ہو آگے کی عبارت ہے محاذ وہ ظاہر روایہ میں یہ ہے کہ یہ کیا ہے اس میں یہ ہے جی، اور مذکور جو کتاب میں ہے نا یہاں محض وہ روایت ہے کن سے کہ اس کا دودھ کیا ہے پاک ہے، سمجھے؟ اور اسی طرح اب پیچھے اسی طرح ہے کونے پیچھے تو شک کے جی اور اسی طرح دودھ گدی کا پاک ہے، وہ کوڑی دا تو خام خواہ پاک ہوتا جھوٹا بھی پاک ہے جی،
اسی طرح دودھ گدی کا پاک ہے، اور پسینہ کھوتے کھوتی خچر خچری کا نہیں مانے جواز صلات کو، اگرچہ فحش ہو جائے، اگرچہ، اور پس اسی طرح جھوٹا اس کا وہی صح ہے۔ یہ راجع و شک و فی طہوریت، پاک ہے، پاک ہونے میں شک ہے، تو پاک اگر ہو خود جھوٹا تو کپڑے کو لگ جائے جتنا مرضی تو کپڑا خراب تو نہیں ہوگا جی۔ اسی طرح پسینہ، جی کیا پسینہ، پیچھے پڑا ہے گدھے کا پسینہ پاک ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما میں سواری کی ہے، تو اس کا جو پسینہ ہے وہ جب جتنا بھی کپڑوں کو لگ جائے جی وہ جواز صلات کو مانے نہیں، مانے نہیں ہے، وہ کپڑا ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے جی، اور سمجھ گئے ہیں؟ اے شاباش ہوں بے خود رون وَعَرَقُهُ فی آرا کے ہی عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ 3 روایتیں ہیں گدی کے پسینے میں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ طاہر ہے، ایک میں ہے ایک میں ہے نجس نجاست غلیظہ، ہاں، یہ آپ سے 3 روایتیں ہیں، تو پہلی پر فتویٰ ہے، سنیں ہی؟ اچھا جی، اور پسینہ گدھے کا گدی کا سینہ گدے کا گدی کا نہیں مانے جواز صلات کو، اگرچہ کثیر ہو جائے، بس اسی طرح جھوٹا گدھے کا کپڑے کو لگ جائے لیکن یہ جھوٹا کپڑے کو خراب نہیں کرے گا، راجع ہے الی قولہ، شک فی طہوریتہ، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے کہ نہیں اس میں شک ہے، لیکن اگر پاک میں شک ہو جائے تو پھر یہ جواب نہیں ہوگا، اور یہی اصح ہے۔ شاباش شاباش ٹورو یار، اور پسینہ حمار کا نہیں مانے جواز صلات کو اگرچہ کثیر ہو جائے، بس اسی طرح جھوٹا اس کا، اور یہی اصح ہے۔ آگے وجروا، وَيُرْوَى نَفْسُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَىٰ طَهَارَتِهِ، بس، اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ کی نص اس کی طہارت پر، اس کی طہارت پر، سمجھے ہو؟ وَهُوَ مَا رُوِیَ محمد رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا، وہ سنیں جی کس طرح روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں اگر ڈبو دیا جائے ان میں کپڑا تو وہ کپڑا نجس، اور وہ گدھے کا جھوٹا، اب یہ کیا ہوا پھر؟ طاہر، مطہر نہیں، طاہر، اور مائع مستعمل، اس میں کپڑا ڈبو دیں تو وہ خراب، چونکہ یہ وہ روایت ہے کہ مائع مستعمل کیا ہے؟ طاہر ہے، تو مطہر نہیں ہے، خود پاک ہے۔ اور گدی کا دودھ، اس میں اگر کپڑا ڈبو دے تو خراب، تو لہذا دودھ پاک ہوا۔ اور بول ما یوکال لحمہ عند محمد، یہ 4 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کپڑا گلا کر لو نا تو وہ نجس ہے، اس میں نماز ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اس میں گدی کا دودھ بھی آ گیا ہے اور ان گدے کا جھوٹا بھی آ گیا جی۔ اور روایت کی گئی ہے نص کی ہے امام محمد نے اس کی طہارت پر، بھئی جھوٹا اس کا پاک ہے، دودھ اس کا پاک ہے، پینا نہیں، کیونکہ پاک ہے بھئی یہ جی۔ روایت کی گئی ہے مطلب وہ تو کوتیاں 5-7 ہون دے چوکے سویرے مجھیں تو ملا کے تو بھی لاہور بھیجا ہوئے جی۔ وسبب الشک تعارض الادلہ فی اباحتہ وحرمتہ، جڑا بچہ ہوندا مار دے تو چوئی رکھو جی انج نا، ہاں جی اگے جی، واہ۔ وسبب الشک تعارض الادلہ فی اباحتہ وحرمتہ، فاختلاف الصحابہ رضی اللہ عنہم فی نجاستہ وطہارتہ، وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہ نجس ترجیحا للحرمۃ والنجاسۃ، والبغل من نسل الحمار فیکون بمنزلتہ۔ اور شک کا سبب کیا ہے؟ کھوتے کے جھوٹے میں شک ہے، جس چیز میں بھی ہے، طہارت میں یا طہوریت میں، شک کا سبب ادلہ کا تعارض ہے، ادلہ کا اس کے مباح ہونے میں اور اس کے حرام ہونے میں۔
ادلہ متعارض ہیں. کیا ہیں ادلہ؟ او بے خود رو. پس حدیث خیبر کی ہانڈیاں الٹانے والی او گدیاں دا گوشت پک دیا، فرمایا ہانڈیاں پٹھیاں کر دیو. اور فی بعض روایات ہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا منادی کو، اس نے ندا کی کہ یہ ہانڈیاں الٹیاں کر دیو، فإنہا رجسن، کیونکہ یہ کھوتی کھوتے نجس ہیں. اب یہاں سے کیا سمجھ آئی کہ پانی کیا ہونا چاہیے؟ بولو چارواؤ تحاوی وغیرہ. یفید تورمت کا کیا مطلب ہے؟ گوشت حرام ہے تو گوشت حرام سے جو لعاب پیدا ہوتا ہے اس کا وہ کیا ہوتا ہے؟ اے مطلب ہے یار، کمال بندے ہو. اور حدیث غالب بن ابجر رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس وقت کے فرمایا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا ہے تیرے لیے تیرے مال سے کوئی شے؟ عرض کی نہیں میرے لیے کوئی مال مگر حمیرات، چند کھوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جی. تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھا تو اپنے مال سے جو موٹے کھوتے ہیں وہ ذبح کر کے کھا. یہ کیا فائدہ دیتی ہے حدیث؟ یفید الحلہ، حلت کا فائدہ دیتی ہے. آگے سمجھے، واپس چلو. یا اختلاف ہے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کا گدی گدے کے جوٹھے کی نجاست میں اور اس کی، صحابہ پاک کا اختلاف ہے، یا یہ شک کی وجہ ہے یا اور دھیان کرے جے ذرا لمبی گالیں دھیان کریں. اختلاف صحابہ کہتے اس میں نظر ہے کہ صحابہ پاک اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس میں شک پڑ جاتا ہے. صحابہ کا اختلاف یہ دو قیاسوں کا اختلاف ہے، تو دو قیاسوں میں تو جس پر مرضی آپ عمل کر سکتے ہیں، شک کا کیا مطلب ہے؟ سمجھائیے ذرا مسئلہ. وفی ہے اس لیے کہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کا اختلاف نہیں پیدا کرتا، بلکہ مناسب ہے یہ کہ عمل کیا جائے جس کے ساتھ چاہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. اور ہو گیا اختلاف صحابہ پاک کا جیسے اختلاف، جیسے کیا تعارض دو قیاسوں کا. پس اگر متعارض آ جائیں دو قیاس تو نہیں واجب کرتے، کہ کرتے ہیں اصول فقہ کوئی تو پڑھیا جائے یار ہاتھ نو ہاتھ لا کے ہونا گا اور کہ چلو مڈو شڈو پھر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ واجب ہے یہ کہ عمل کرے مجتہد ان دو میں سے جس کے ساتھ چاہے، شہادت القلب کے ساتھ ہندنا، جدھر اس کا دل میلان کرتا ہے اس پر عمل کرے. اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی شرط کیا، وہ آنے جس سے مرضی کر لو، اس لیے کہ ہر ایک دونوں میں سے پوری حجت ہے تو شہادت القلب کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جو اتنی احتیاطیں کرتے ہیں وہ صاحب رائے ہیں. کیا بات ہے بھی تہاڈی اوئے. اچھا جی، اس لیے کہ اچھا برخلاف دو نسوں کے، برخلاف وہاں تو شک ہو سکتا ہے، نسین متعارضین، کیونکہ ایک ان دو کی منسوخ ہوتی ہے، اور منسوخ جو ہوتی ہے وہ تو منسوخ ہونے کے بعد اس شرعی مسئلے کے لیے اس کا حجت ہونا ختم ہو گیا. پس اگر عمل کرے دو میں سے جس کے ساتھ چاہے تو ہوگا اس میں احتمال عمل کرنے کا بغیر، کہ بھی اگر وہ منسوخ ہے تو پھر تو عمل بلا دلیل ہو گیا. اس لیے پس یہ نسین کا تعارض واجب کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ پس ہر ایک صحابہ پاک کے دو قولوں سے حجت ہے، مثل اے شاباش جی او اگے وہ فی نجاست ہی وا دھیان کرے جی وہ. قال شیخ الاسلام اصح تمسک میں دلیل ہے، اصح تمسک میں دلیل اشکال جو ہے نا، صح وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کیا لازم ہے؟ صح تمسک کرنے میں دلیل الاشکال وہ یہ ہے
کہ حمار باندھے جاتے ہیں گھروں میں اور فناؤں میں، پس پی جاتے ہیں اوانی سے، اور ضرورت اور بلوا کی وجہ سے، ضرورت اور بلوا کے لیے اثر ہوتا ہے نجاست کے، جیسا کہ فارا اور، مگر یہ کہ ضرورت گدوں میں کم ہے ضرورت سے جو ہرا اور چوہے میں ہے، کیونکہ تو کھلے نے تو کھوتے تھا، مطلب ہے جی، اس لیے کہ وہ دونوں بلی اور چوہے داخل ہو جاتے ہیں گھر میں جو تنگ جگہ ہیں وہاں تک، برخلاف کھوتے وہ ہر کمرے تے بڑھ جاندے، ولولم اور اگر نہ ہوتی ضرورت ثابتہ بالکل، جیسا کہ سباع البہائم کے فی سوری والبہائم، جی تو البتہ واجب ہوتا حکم اس کے جھوٹے کی نجاست کا بلا، اور اگر ہوتی ضرورت، یہ والبہائم ٹھیک نہیں، سباع البہائم ہوتا ٹھیک، بچ واو ہے نا لیکن فائدہ کوئی نا، غلط ہے نا، بہائم کو بکرا عطف پا دیتا جی، سباع البہائم، جی سباع البہائم کے جھوٹے میں، تو البتہ واجب ہوتا حکم بے نجاست، اور اگر ہو ضرورت مثل ضرورت ہرا کے تو البتہ واجب ہے حکم کرنا نجاست کے، تو پس ثابت ہو گئی ضرورت من وجہ نہ کے، تو پس تحقیق برابر ہو گئی وہ شے جو واجب کرتی ہے طہارت کو اور وہ شے جو پس ساکت ہو گئے وہ دونوں بوجہ، پس واجب ہے لوٹنا اس شے کی طرف کے تھے وہ دونوں طہارت سے پہلے، پانی کی سی تو کھوتے تھا جھوٹا کی سی، تو اور ثابت قبل تعارض، اور ثابت قبل تعارض دو چیزیں ہیں، پانی کیا ہے طہارت فی جانب الماء ہے کہ کون پانی ٹھیک سی پہلے کھوتے جھوٹا کی تئی، اور نجاست ہے لعاب کی جانب میں، اب دونوں کا لحاظ کریں گے اس لیے کہ لعاب پیدا ہوتا ہے کس سے، اور گوشت تو کھوتے کا، تو پاس ہو گیا لعاب بھی، اور نہیں ہے دو میں سے وہ ایک اولا دوسرے سے، کیونکہ وہ پاک والی بھی روایت ہے دوسری بھی ہے جی، تو پس باقی رہ گیا امر مشکل، یہ مطلب ہے کہ اس میں جو شک کا سبب ہے وہ یہ ہے، وہ کس میں، وہ کھوتے میں، چلو ٹھیک ہے آگے وہاں ابھی پڑھی نے عبارت، اور واپس چلو، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نو ناجسن کے کھوتے کا جھوٹا کیا ہے، دلیل کیا ہے اس کی، واسطے ترجیح دینے حرمت کے اور نجاست کے، کہ جس میں دو چیزوں کو جمع ہو جائیں تو وہاں حرمت کو غلبہ ہوتا ہے جی وہ پڑھا نا قانون، حرام حلال مل جائے تو حرام غالب آ جاتا ہے، اور بالٹی پوری دودھ دی حلال ایک قطرہ وچ پیشاب دا ملیا انہیں سارا خراب کر دیتے جی، اور اچھا جی مسئلہ، اور بغل حمار کی نسل سے ہے پس ہو جائے گا بغل بھی حمار کے قائم مقام جی، لیکن وہ ماں کی طرف سے فرق کیا ہے فقہاء نے، ٹھیک ہے، کہ خچر کی ماں کھوتی ہے یا کوڑی ہے یار کی بن گیا، اور چلو ویکھیاں نہیں تو لفظ پڑھ دیا تو پنجواں 7ویں 8ویں کتاب آ گئی، میں لفظاں تو بندہ پھیرا دے لینا یار، عجیب گل جی ہر واری ہس چھڑ دے ہو جی تے پکاندے کچھ نہیں ہو جی، اچھا ویکھو ترجیح ان لل استشکال کیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی اس پر 2-3 مسئلے بطور مشکل پیش کیے ہیں، کہ یہ جو آپ نے کہا کہ بھی حرمت کو ترجیح ہے، تو چند ایک جزیاں لاتے ہیں جہاں پہ دونوں جانبیں برابر ہیں وہاں حرمت کو ترجیح نہیں دی گئی، استشکال ہے اس صورت کے ساتھ خبر دی عادل نے یہ کھانا حلال ہے، دوسرے نے خبر دی یہ کھانا حرام ہے، تو بے شک ترجیح دی جائے گی ہل کی خبر کو، یہاں حرام کو ترجیح نہیں ہے لہذا وہ حلال سمجھا جائے گا تو کھا لیا جائے گا، اور استشکال کیا گیا اس مسئلے کے ساتھ جب خبر دی عادل نے پانی کی اور دوسرے نے اور مٹکے چ پانی پیا کے آخیا جی بالکل حلال ٹھیک دوجا کر نہیں بچ کتے موت رہا ہے، تو بس ترجیح دی جائے گی،
سنیں جی اب یہاں تو حرام کو ترجیح نہیں ہے، ان دو مسئلوں میں کیوں جواب دیا گیا بھائی طور کے تعارض خبرین کا طعام میں جی واجب کرتا ہے تہاتر کو کہ مانا سوا تہاتر دا اور تینوں آ کے دو کہ دے گا پیشاب کرن گیا اٹھ کے تول گئی ہیں کی کرنا ہیں ہاں تہاتر ہے کہ ہر دوسرے کے دعوے کو جھوٹا کرنا، تو یہاں ہر ایک چیز جو ہے نا وہ دونوں کے دعوے کو جھوٹا کر رہی ہے نا، کہ بھئی ایک کہہ رہا حلال ہے دوسرا کہہ رہا ہے او کھانا پانی کی بن گیا جی، تو اب ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کے دعوے کو جھوٹا کر رہا ہے کہ نہیں، کہہ رہا ہے میں سچا ہوں یہ جھوٹا ہے جی، یہ تہاتر ہے جی۔ اور یہ جو ہے نا خبروں میں واجب ہے کیا، یہ واجب کرتا کس کو کہ ہر ایک دعویٰ کو پھینک دو، اور عمل بالاصل ہوگا تو کھانا اصل میں کیا ہوتا ہے اور پانی اصل میں کیا ہوتا ہے پاک، یا پانی اصل میں پاک ہوتا ہے، اور نہیں جائز ترجیح حرمت کو باوجہ مستلزم ہونے اس کے ہیل کے مخبر کی تکذیب بغیر دلیل کے۔ اگر یہاں حرام کی خبر کو ترجیح دے تو جس نے حلت کی خبر دی ہے اس کی بات کو بغیر دلیل کے رد کر رہے ہیں، بغیر دلیل کے حرام کہنے والے پلیت کہنے والے کی خبر کو ترجیح دے رہے ہیں اور دوسرے کی خبر کو رد کر رہے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے رد کرنے کی، کیا ہے کوئی دلیل نہیں، تو دونوں برابر ہیں وہ اے مطلب بھی جی، تو لہٰذا بے نہیں جائز، تو پس بہرحال شرع کے ادلہ جی، یہ تو تھا کسی نے خبر دی ہے، خبر دی، اب جو شریعت کے ادلہ اگر کسی میں متعارض ہو جائے، بے کھوتے کا جھوٹا پاک ہے کہ ناپاک ہے، سمجھے ہی، اس لیے یہاں جو ہے نا اصل پر عمل کریں گے، دونوں کی باتیں رد، اصل میں پانی کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے، کھانا بھی اصل میں کیا ہوتا ہے کوئی اصل میں تو پاک ہی ہے نا، بچ حرام لایا جاتا ہے نا، کی بن گیا جی وہ پس بہرحال شرع کے ادلہ طعام کے حلم اور طعام کی بس یہ واجب کرے گا ترجیح کو دلیل کے ساتھ، کیڑی دلیل حرمت والی دلیل، اور وہ کیا سنیں جی، اور وہ تقلیل ہی ہے نا، اور وہ تقلیل نسخ ہے، وہ جو کہ اصل کا، کیونکہ نسخ تھوڑا ہو جی جیسا کہ پہچانا گیا اصول میں، اور عمل بال احتیاط واجب ہے جب کہ کوئی مانے نہ ہو ایک، اور اسی طرح اور دوجا مسئلہ اسی طرح جب متعارض ہوگی خبران، یہ تو کھانے کی بات آ گئی ہے کس میں پانی میں، تو واجب کرتی ہیں یہ دونوں خبریں کس کو، ہر ایک کی بات رد اور عمل بالاصل ٹھیک ہے، جو سنیں کیوں بوجہ واقعہ ہو جانے شک کے نجاست کے اختلاط کے اس پانی کے ساتھ، اور اصل کیا ہے پانی کے اندر پانی جڑا آسمانوں تو آتا ہے زمین سے نکلتا ہے وہ گندگی لے کے آتا ہے، اصل پانی میں عدم نجاست ہے کہ یہ جڑا موٹر سے پانی کھڑتے ہو تو کے تو پھر پیندے ہو انہوں، جڑے پانی نہ توڑا ہوئے نجس ہے، جن نہ توڑا ہوئے نجس، جن نہ توڑا ہوئے نجس ہے جی، آگاہ جاؤ گے تھے واپس آؤ گے تھے دور ہے جی، دو میں باطل نہیں دیے جی اچھا جی، تو عمل بالاصل بوجہ واقعہ ہو جانے شک کے اختلاط نجاست کے پانی کے ساتھ، اور اصل تو عدم ہے، اس نجاست اصل عدم اختلاط ہے، تو بس باقی رہ گیا پانی اپنی، اور وہ کیا چیز ہے، پس بہرحال یہاں اے کھوتے دے لواب والے مسئلے وچ کیوں شک پیا، پس بہرحال یہاں تحقیق مختلط ہو گیا، لعاب جو پیدا ہوا ہے گوشت سے پانی کے ساتھ یقین کے ساتھ نہ ہے شاباش، یہ لعاب مختلط ہوا ہے پانی کے ساتھ بال یقین، اور لعاب وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے کس سے، اب گوشت کیا ہے، پس تحقیق ترجیح دی جائے گی حرمت کی جہت کو اس میں کہ ہمارے اصحاب سے اتفاق روایات کے ساتھ، تو پس واجب ہے ترجیح کس کو، یہ وجہ ہے کہ ترجیح للحرمت
ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ। اور سبب شک کا تعارض الدلہ ہے پانی کے مباح ہونے میں بھئی طاہر ہونے میں مطہر ہونے میں اور اس کی حرمت میں۔ ایک یا سبب شک کا صحابہ پاک کا اختلاف ہے رضی اللہ عنہ، پانی اس کھوتے کے جوٹے کے پانی کی نجاست میں اور اس کی طہارت میں۔ اور لکھا جو تھلے بھی جی، یعنی خچر اور کھوتے کا جوٹا جی اور طہارت ہی و نجاست ہی۔ احتمال ہے ضمیر لوٹے کدھر، جوٹے کی طرف اس حیثیت سے کہ وہ ہوا، یا لوٹے گوشت کی طرف۔ نکالا ہے شیخان نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کس سے، اور پالتو کھوتے جڑے نے۔ اور ابو داود کی روایت ہے جناب غالب بن ابجر سے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کر دیے عمر اہلیہ کے گوشت، تو پس میں حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے قصہ عرض کیا۔ سونے فرمایا کھلا تو اپنے اہل کو اپنے موٹے کھوتے سے جی، اے مطلب اگے جی من کر لی۔ اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ وہ نجس ہے، اور کھوتے کا جوٹا ترجیح دیتے ہوئے حرمت کو اور نجاست کو۔ مسئلہ اور خچ بغل حمار کی نسل سے ہے، پس ہوگا بغل بمنزل حمار کے جی۔ شک کا سبب ادلہ کا تعارض ہے اس کی بات میں اور اس کی حرمت میں، یا شک کا سبب صحابہ پاک رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہے سوا ہو گیا نجاست میں اور اس کی طہارت میں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یہ نجس ہے، ترجیح دیتے ہوئے حرمت کو نجاست کو۔ اور بغل حمار کی نسل سے ہے، پس ہوگا بغل بمنزل حمار میں۔